سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، ایک شخص تھا، اس کا جو ہے وہ بہت بڑا کاروبار تھا، جوہری کا کاروبار تھا۔ جوہری سمجھتے ہیں نا، پتھر، قیمتی پتھر، اس کا کاروبار تھا۔ اور وہ شخص ہر سال عرس غریب نواز میں جاتا، غریبوں کو کھلاتا، خدام میں پیسے تقسیم کرتا، دیتا، عطا کرتا، سب کا خیال کرتا، علماء وہاں کے جو تھے ان کا خیال کرتا، انہیں نوازتا، بہت لنگر ونگر سب پکاتا تھا، بہت کچھ کرتا تھا۔ اور اس کو اولاد نہیں تھی، وہاں منت مانی، اللہ نے بیٹا بھی دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد بیٹا بڑا ہوا۔ خدا کا کرنا یہ کہ دولت مند باپ کا بیٹا دولت مند لڑکوں کے ساتھ رہ کر کے بگڑ گیا، اور وہ جوا میں مبتلا ہو گیا، جوا کھیلنے لگا، وہ جوا میں مصروف ہو گیا۔ ادھر باپ کو خبر نہیں تھی کہ میرا بیٹا جواری ہو گیا ہے۔ یاد رکھنا، جو ناجائز اور حرام چیزیں نا، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو کے رہتے۔ حرام چیزوں کو ختم ہونا، حلال کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ جو لوگ جوا، لاٹری سے مالدار بنتے ہیں، یا شراب کے دھندے سے، یا جو ہے وہ حرام کاروبار سے، سود کے دھندے سے بہت جلدی اوپر جاتے ہیں، لیکن اتنی جلدی نیچے بھی آتے ہیں۔ یہ سوڈے کی بوتل دیکھیں، وہ جیسے دھڑ سے اوپر جاتے ہیں، اس کا پانی نیچے بھی آتا ہے۔ نہیں، حرام کی طرف نہ جاؤ۔ اللہ کو پسند نہیں ہے حرام، جوا پسند نہیں ہے اللہ کو، لاٹریاں پسند نہیں ہے اللہ کو۔ اور یہ جو لوگ شرطیں لگاتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، کہ سٹا جو کھیلتے ہیں، جو کرکٹوں پہ کروڑوں روپے کا سٹا کھیلا جاتا ہے، اور پھر اس سٹا کا جب دن کرکٹوں کے دن جاتے ہیں تو پھر سوچتا ہے، سننے میں آتا ہے کوئی کنویں میں گر کے خودکشی کر لیا، کسی نے دریا میں چھلانگ لگا دی، کسی نے جو ہے وہ کرنٹ پکڑ لیا۔ یہ سب نقصانات ہیں۔ خرچہ کرتا تھا غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر۔ اتفاق خدا کا کرنا کہ بیٹا جوئے میں لگ گیا۔ اپنی اولاد کو خوب اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، جو کرتے ہو کرو، مگر ان پہ کڑی نظر رکھو، بالکل چیل کی طرح، عقاب کی طرح، کہ وہ بری صحبت میں نہ جائے۔ بری صحبت بڑی خطرناک ہے۔ اور مالداروں کے لڑکے ہی نہیں، اب تو ہر طبقے کے لڑکے جو ہے وہ صحبت کی وجہ سے بہت بگڑ رہے ہیں۔ اور کچھ لڑکے ایسے ہیں سماج میں جو دوستیاں ہی کرتے ہیں لوگوں کو بگاڑنے کے لیے۔ تو اپنے بچوں کے دوست، میں تو کہتا ہوں خود ماں باپ بن جائیں، تاکہ وہ دوسروں کی دوستی سے محفوظ رہیں۔ اپنی اولاد کے خود دوست بنیں، ان سے خود ہنسیں، خود بولیں، ایک جو ہے وہ مروت رہے، ایک ڈسٹینس رہے، لیکن ان سے ہمارے بچے اپنی ہر بات ہمیں کہہ سکیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ میرا تو گھر میں اتنا رواب ہے کہ میرے بچے مجھے دیکھتے ہی چھپ جاتے ہیں۔ یہ نبوی اخلاق نہیں ہے۔ حضور کے گھر کے بچے حضور کے سینے پہ چڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بھی محبت کا انداز ہونا چاہیے۔ حالت نماز میں حضور کے شہزادے ادھر سے نکل کے ادھر، ادھر سے نکل کے ادھر، یہ روایتیں آپ نے کربلا کے موقع پہ بار بار سنی ہے، میں اس کو کیا دو رہا ہوں۔ تو اپنے گھروں میں محبت کا ماحول قائم کیجئے۔ آپ دوستی نہیں کریں گے، وہ باہر جا کے دوستی کریں گے اور بگڑیں گے۔ تو اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، وہ آتا کب ہے، وہ جاتا کب ہے۔ جواری بنا دیا، باپ کا انتقال ہونا تھا، جوہری کی دکان پہ بیٹھا وہ، اور بیٹھنے کے بعد جوے کی عادت بڑی خطرناک ہے، لعنت، دھیرے دھیرے سب بک گیا، حتیٰ کہ جوہری کی دکان بھی بک گئی، حتیٰ کہ گھر کے برتن بھی بک گئے۔ بوڑھی ماں کب تک روکتی سمجھاتی، روتی پیٹتی رہتی، لیکن کیا کریں۔ ایک دن آیا، کھانے کو بھی محتاج ہو گئے، ایک دن آیا کھانے کو بھی محتاج ہو گئے۔ غربت پر چکی، گھر بکنے کے قریب تک، گھر بھی بکنا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا سب ختم ہو گیا جوے کی وجہ سے، کچھ بچا نہیں میرے بیٹے، ایک کام کر۔ بہت عرصہ ہوا، حالات نے اجمیر شریف جانے نہیں دیا۔ غریب نواز کا عرس آ رہا ہے اور قافلے صوبے اجمیر روانہ ہوں گے۔ بیٹے ہم اجمیر شریف جائیں گے۔ دنیا دار جوان بیٹے نے کہا ماں کیا ملے گا وہاں جا کے، پیسے ہے بھی نہیں، خرچے ہو جائیں گے۔ بیٹا میں نے کچھ محنت کر کے، مزدوری کر کے، تیری چوری چپ کے کچھ پیسے اکٹھا کیے ہیں، میں تو جاؤں گی، کیونکہ جب تیرے ابا حیات تھے ہم ہر سال جاتے تھے نہ وہاں، اور
وہاں پر کتنی خرچ کرتے تھے، لیکن جب سے تیرا دور آیا ہے سوائے دکھ کے میں نے کچھ نہیں دیکھا بیٹا، میرے پاس کچھ پیسے ماما مجھے دے دو، نہیں بیٹا تمہیں بھی چلنا ہے غریب نواز کے یہاں اور وہاں حاضری دینا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ عرس کے موقع پہ بھیڑ کی وجہ سے شریک نہیں ہوتے، لیکن ولی کا فیضان تو ہمیشہ ملتا ہے، لیکن خاص عرس کے دن جو برکتیں نصیب ہوتی ہے پھر وہ سال بھر وہ رنگ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عرس کے دن صرف وہ ولی ہی نہیں ہوتا بلکہ پھر وہاں سارے اولیاء ہوتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی مرضی سے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ربیع الاخر کا مہینہ تھا اور اصحاب صفہ کے چبوترے پر مولا علی اور سارے ولی وہاں موجود تھے، تو میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا تجھے معلوم نہیں، آج 11ویں ہے، 11ویں ہم سب عبدالقادر جیلانی کے عرس میں جا رہے ہیں۔ تو اور دنوں میں جاؤ گے تو صرف ولی ملتا ہے، عرس میں جاتے ہو تو علی بھی ملتے ہیں اور سارے ولی ملتے ہیں۔ تو عرس کی بات ہی الگ ہوتی، پھر چاہے آپ عرس میں جا کر کے کمرے ہی میں بیٹھ جائیں، لیکن کوشش کریں اگر جا سکتے ہیں تو جایا کریں، شریک ہوا کریں۔ مجھے خیال آتا ہے کہ میری عمر جو اس وقت ہے 36 سال کی، لیکن تقریباً 21 یا 22 سال سے میرا معمول ہے کہ میں ہر سال عرس میں برابر جاتا ہوں، شریک ہوتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے ابھی بھی وہیں سے آ رہا ہوں، اور نعمتیں بڑی ملتی ہے، بڑی خیرات ملتی ہیں ہمیں۔ ہمارے لیے اور دروازے کون سے؟ یہی دروازے ہیں، اور جو یقین سے جاتا ہے نا وہ پاتا ہے۔ تو جلدی جلدی سے بس یقین مضبوط ہو جائے اپنا، غریب نواز غریب نواز ہے، غریب نواز غریب نواز ہے، جس کا پورا خاندان غریب نواز ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اچھا وہاں نیک اور بد بھی نہیں دیکھے جاتے، وہاں تو عقیدتوں پہ دیا جاتا ہے، جس کا یقین جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کو اتنا دیا جاتا ہے۔ ولیوں کی چوکھٹ سے وابستہ رہو میرے بھائیوں۔ لوگوں نے تحریکیں بنائی کہ غریب نواز کی چوکھٹ سے لوگوں کو روک دے، ولیوں کی چوکھٹ سے روک دے۔ جب تحریکیں نہیں تھی تو چند لوگ جاتے تھے، اب تحریکیں روکنے والی بن گئی تو ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں۔ نہ کوئی پوسٹر چھپتا ہے نہ کوئی اعلان ہوتا ہے، ادھر افق پہ رجب کا چاند نظر آیا، عاشقوں کے قافلے روانہ ہونے شروع ہو گئے۔ آپ دیکھیں تو صحیح وہ کون سی طاقت ہے، لوگ بے مطلب کا تھوڑی جاتے ہیں، وہاں سے کچھ ملتا ہے تبھی تو جاتے ہیں، لوگ ملتا ہے تبھی تو جاتے ہیں، بگڑی بنتی تبھی تو جاتے ہیں۔ تو ماں نے بیٹے سے کہا بیٹے ہم اجمیر شریف چلیں گے، بیٹے نے کہا ماں چھوڑو نہ اور خرچہ ہو جائے گا، نہیں بیٹا ہم چلیں گے، کچھ پیسے کسی سے قرض لے لیتے ہیں اور وہاں چلتے ہیں۔ بہرحال قافلہ جا رہا تھا، دونوں ماں بیٹے قافلے میں شریک ہو گئے، قافلے میں شریک ہوئے، وہاں رہی۔ اب پہلے جاتی تھی تو بات الگ تھی، آج جاتی ہے تو خود کے کھانے کے مسائل ہیں، لنگر پہ گزارا ہوتا ہے، کل خود لنگر کرتے تھے آج لنگر پہ گزارا ہوتا ہے۔ تو چونکہ جب انسان یہ سب چیز دیکھتے ہیں نا تو دل ٹوٹتا ہے، اور جب ٹوٹے ہوئے دل سے فریاد نکلتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے صدائیں نکل رہی تھی، گزری ماضی کے دن یاد آ رہے تھے، کہاں پہلے غریبوں کو بھیک دیتے تھے، اتنا نوازتے تھے، اتنا عطا کرتے تھے، اور آج تو خود کے مسائل ہے، روتی جاتی ہے غریب نواز سے عرضیاں لگائی جاتی ہے، روتی جاتی ہے غریب نواز سے بھیک مانگتی جاتی ہے۔ تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں اللہ اکبر ادھر مانگ رہی ہے، رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے۔ یاد رکھنا میں نے مدینہ منورہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی آستانے پر لوگوں کو روتے دیکھا ہے تو وہ میرے غریب نواز کا آستانہ ہے، وہ میرے خواجہ کی چوکھٹ ہے۔ میں نے لوگوں کو روتے وہاں بہت دیکھا ہے، اور پتہ نہیں ایسا لگتا ہے جیسے ماں کا پیار مل رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے باپ سے زیادہ شفقتیں مل رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم روتے ہیں تو کوئی اپنی آستین سے آنسوؤں کو خشک کر رہا ہے۔ اللہ
وہ رو رہی تھی، مانگ رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، یقین تھا، اور عورتوں کو یقین مردوں سے کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ چھٹی شب آئی اور وہ بھی گزر گئی، اور اس کے بعد قافلے پھر واپس لوٹنے لگے، بھیڑ چھٹنے لگی۔ اب ادھر بھی وہ بیوہ خاتون اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا چلو آخری الوداعی حاضری دے دیتے ہیں، اب تو غربت اتنی ہے کہ پتہ نہیں کب آنا نصیب ہوگا یا زندگی میں اب آ بھی نہ سکیں گے۔ روتے ہوئے آنسو دوپٹے سے پوچھتے ہوئے غریب نواز کو الوداع کہا، اور چلتے چلتے جب بڑی سامنے ایک نورانی چہرے والا فقیر مرد درویش آیا، اور اس نے گول سا بڑا پتھر اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ عقیدت بڑی دیوانی ہوتی ہے، عقیدت بڑی دیوانی ہوتی ہے۔ پتھر نہ دیکھا، اجمیر مقدس کی خیرات سمجھ کر دوپٹہ لیا اور سینے سے لگا لیا۔ جوان بیٹے نے بھی، بگڑے ہوئے بیٹے نے بھی دیکھا کہ ماں کی جھولی میں کسی فقیر نے پتھر ڈالا ہے، اور ماں نے اس کو لے لیا، لیکن لے کر کے سنبھال کر کے گئی اور گھر پہ سنبھال کر رکھ دیا۔ یہ پتھر اجمیر شریف کا پتھر ہے، یہ پتھر کسی اجمیر کے فقیر کا دیا ہوا پتھر ہے۔ ایک دن بیٹے نے کہا ماں سب تو ختم ہو گیا، مکان بیچ دو۔ نہیں بیٹا کیا کریں گے، مکان بیچ کے کہاں جائیں گے؟ کہا وہ جو رئیس ہے پیسے جمع کیے تھے وہ بھی تم نے اجمیر کے سفر میں خرچے کر دیے۔ کیا دیا تمہارے خواجہ نے، کیا دیا تمہارے خواجہ نے؟ ویسے وہاں پر آپ نے خرچہ کر دیا، قرضہ بڑھا لیا۔ ماں نے کہا بیٹا تو نے جوئے کے لیے اتنا قرضہ کیا کہ سب بیچ دیا، اگر میں نے غریب نواز کے عرس کے لیے کچھ پیسے لے لیے تو کیا گناہ کیا؟ بیٹا غصے میں آیا اور وہ پتھر اٹھایا، وہ پتھر اٹھایا کہ یہ پتھر دیا، اس پتھر میں کیا تھا؟ پتھر دیا، اور جنون کی کیفیت میں پتھر اٹھا کر گھر کی دیوار پہ دے مارا۔ جیسے گھر کی دیوار پہ دے مارا پتھر ٹوٹا، اور ہیرے اس پتھر سے نکل کے پورے گھر میں بکھر گئے، اس پورے گھر میں بکھر گئے۔ جب بیٹے نے دیکھا آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ ماں نے پھر خوشی کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا دیکھ میرے خواجہ نے کیا۔ واہ 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 واہ، دیکھ میرے خواجہ نے کیا دیا۔ واہ واہ واہ، پھر سے اس نے توبہ کی، توبہ کی توفیق اس کو نصیب ہوئی، توبہ کی توفیق۔ پھر سے وہ بڑا جوہری بن گیا، پھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا۔ یہ غریب نواز کی آج بھی عطا کرتے ہیں،